بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے، نزولاً 72 نمبر پر ہے بعد سورۃ نوح۔ ربط اس میں یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک اور دعا کر رہے ہیں، والتوکل مثل ابراہیم، کہ اللہ ہمیں توکل دے جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو توکل عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو ایک ایسے جگہ میں چھوڑا کہ جہاں پر کچھ نباتات نہیں تھے، لیکن اللہ کے ذات پر انہوں نے توکل کیا، تو اے اللہ ہمیں بھی اس طرح توکل عطا فرما۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ما قبل صورت میں شرک کے عمل کا مثال ذکر ہوا، یہاں پر اللہ رب العزت ایک دوسرا مثال ذکر فرما رہے ہیں۔ یا ما قبل صورت میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اب اس صورت میں اس کا نمونہ ذکر ہے۔ یا ما قبل صورت میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی پیغمبر بھیجے تھے۔ یہاں پر ان انبیاء علیہ السلام کی قربانی ذکر ہے۔ یا ما قبل صورت میں استہزاء کرنے والوں کی مثال کا ذکر تھا، یہاں پر ان استہزاء کرنے والوں کا انجام ذکر ہے۔ یا ما قبل صورت میں فرمایا اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان لوگوں کے گردنوں میں طوق ہوں گے۔ یہاں پر اس پر زیادت ہے آیت نمبر 49 میں۔ سورت کا دعویٰ ترغیب فی التبلیغ والتذکیر بایام اللہ، کہ مسئلے کو بیان کرو اور ان لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے عذابات کے ساتھ، کہ اللہ نے ما قبل لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا توحید کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ سورت کا خلاصہ، اس سورت میں 4 مرتبہ لفظ علم ذکر ہے، اور ہر علم کے بعد ایک بات اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی بار لفظ علم ذکر ہے آیت نمبر 9 میں، پہلی بار لفظ علم آیت نمبر 9 میں، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا قلیل۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک بات ذکر فرما رہے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ مشرکین قیامت کے دن، وہ بات یہ جدال المشرکین مع الانبیاء، کہ مشرکین انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، ان کی دعوت کو نہیں مانتے۔ دوسری بار لفظ علم ذکر ہے آیت نمبر 19 میں، آیت نمبر 19، دوسری بار لفظ علم ذکر ہے آیت نمبر 19 میں، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اس کے بعد جو بات ذکر ہے وہ ہے جدال المشرکین فیما بینہم، قیامت کے دن مشرکین اپنے آپس میں جھگڑیں گے، تیسری بار لفظ علم ذکر ہے آیت نمبر 24 میں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ۔ اس کے بعد الامثلۃ للفریقین، 2 فریقوں کا مثال اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر لفظ علم ذکر ہے 28 میں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم۔ اس کے بعد منکرین کو زجر ہے اور تخویف پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ الف لام را، اللہ جانتے ان حروف کے معانی کو، تمہید مع ترغیب۔ کتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، انزلنا الیک، جس کو اتارے ہم نے آپ کے طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کے طرف۔ یہ مقصدی نزول قرآن، باذن ربہم، اپنے رب کے توفیق کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید۔ الی صراط یہ بدل ہے نور سے، کہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے، یعنی ایسے راستے کی طرف نکالے، ایسے ذات کے راستے کی طرف، العزیز جو زبردست ہے، الحمید تعریف والا ہے، اللہ الذی
یہ بدل ہے لفظ اللہ، یہ بدل ہے ما سبق سے، ایسی یعنی کون سی ذات کے راستے کی طرف؟ اللہ کے ذات کے راستے کی طرف، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس اللہ کے لیے اختیارات ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، یا اللہ الذی یہ خبر ہے، اور الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ مبتدا مؤخر ہے، وویل للکافرین من عذاب شدید، ہلاکت ہے کافروں کے لیے من عذاب شدید، سخت عذاب سے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا یہ لوگ وہ ہے جو پسند کرتے دنیاوی زندگی کو الآخرت آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ اضلال روکتے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، ویبغون عوجا تلاش کرتے اس میں کجی کو، اولئک فی ضلال بعید یہ لوگ دور کے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، وما ارسلنا من رسول نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول الا بلسان قوم مگر اس کے قوم کے زبان کے ساتھ، لیبین لہم مقصد بعثت انبیاء تاکہ واضح کرے ان کے لیے احکام، فیضل اللہ من یشاء بس گمراہ کرتے اللہ جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتے جسے چاہتا ہے، وهو العزیز الحکیم اللہ زبردست حکمت والا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یا سے تخصیص بعد تعمیم ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنے دلائل کے ساتھ، ان اخرج یہ کہ نکالے قومک اپنی قوم کو من الظلمات تاریکیوں سے الی النور روشنی کے طرف، وذکرہم فریض استخراج، وذکرہم نصیحت دے ان کو بایام اللہ اللہ کے عذاب کے ساتھ، بایام اللہ دنیاوی اور اخروی عذاب ان کو دلاؤ، یا بایام اللہ انہیں یاد دلاؤ دنیاوی اور اخروی نعمتیں، ان فی ذلک الآیات یقیناً اس میں ان ایام میں البتہ دلائل ہے، لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور شکر کرنے والے کے لیے، وَإِذْ قَالَ موسیٰ یا سے تفصیل ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا، یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو اپنے اوپر، اذ انجاکم من آل فرعون جب اللہ نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب برا عذاب، نعمت اول غلامی سے اللہ نے تمہیں نجات دی، یذبحون ابناکم وعاطفہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، یہاں پر نساء کا ذکر بے اعتبار ما یؤول الیہ، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کے طرف سے امتحان تھا، عظیم بہت بڑا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ جب اعلان فرمائے تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ کروں گا نعمتوں کو، وَلَئِن شَكَرْتُمْ اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یقیناً میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب زیادہ سخت ہے، کیونکہ ناشکری توحید کے انکار ہے، جو توحید کے انکار کرتا ہے ضرور اللہ انہیں عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ وقال موسیٰ فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفر اگر تم ناشکری کرو گے، امن فی الارض جميعا وہ لوگ جو زمین میں سب، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرر تم نہیں پہنچا سکتے ہو، فلا ضرر لہ علت ما قبل ان اللہ لغنی حمید یقیناً اللہ مستغنی ذات ہے، حمید تعریف والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم اے نہیں آئے تمہارے پاس ان لوگوں کے خبر جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر، عادیوں کی خبر، سمودیوں کی خبر، والذین من بعدہم وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمون الا اللہ تفصیلی طور پر ان کو نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے، جاءتہم رسل بالبینات آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم اس کی کئی توجیہات ہے، فردوا انہوں نے لٹائے انہوں نے اپنے منہ میں غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ جب آدمی کو ذرا غصہ آ جاتا ہے تو خود اپنی انگلیوں پر اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کرتا ہے، تو فردوا ایدیہم فی افواہہم انہوں نے واپس لٹا دیا اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم اپنی منہ میں غصے کی وجہ سے، یا تعجب کے طور پر منہ پر ہاتھ لگائے کہ دیکھیے اس کو، اب یہ ہمارے سامنے مسائل بیان کرتے ہیں، یا
ہنسی کی وجہ سے منہ پر ہاتھ لگائے، بہت زیادہ ہنسنی آنے لگی ان کو، منہ پر ہاتھ لگائے مذاق کی وجہ سے، یا فرد ایدہم فی افواہہم، انہوں نے اشارہ کیا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر انبیاء سے کہا اپنے منہ کو بند کرو، یا پانچویں توجیہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ انبیاء کے منہ پر رکھ دیے کہ بس کرو، بس اتنا کافی ہے۔ وقالوا، کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، یقین ہم انکار کرتے ہیں اس پیغام کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وانا لفی شک مما تدعوننا، یقین ہم البتہ شک میں ہیں اس مسئلے سے جس کے طرف تم ہمیں بلاتے ہو، مریب، مضبوط شک کرنے والے۔ قالت رسلهم، کہنے لگے ان کے پیغمبر، افی اللہ شکن، اے اللہ کے توحید کے بارے میں تمہاری شک ہے، فاطر السماوات والارض، حال یہ کہ اللہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم، اللہ تمہیں بلاتے ہے کہ بخش دے تمہارے لیے، من ذنوبکم، کچھ گناہ، تمہاری ساری گناہ بخش دے یا تمہاری کچھ گناہ بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، تمہیں مؤخر کرے ایک وقت مقررہ تک، تمہیں دنیاوی برکات دے۔ قالوا، وہ کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہو ہمارے جیسے، تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدون، کہ ہمیں روک دو، عما کان یعبد آباؤنا، اس سے جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، فأتونا بسلطان مبین، لے کر ہمارے پاس بسلطان مبین، کوئی معجزہ مطلوبہ واضح۔ قالت لهم رسلهم، جوابی رسول کہنے لگے ان کو ان کے پیغمبر، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں مگر تمہارے جیسے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ احسان فرماتے جس پر چاہتے اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ لے کر آئے تمہارے پاس کوئی معجزہ مطلوبہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، خاص اللہ پر چاہیے کہ اعتماد کرے ایمان والے، وما لنا رفع ایمانہم، کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم توکل نہیں کریں گے اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، حال یہ کہ اللہ نے ہمیں مضبوط کیا ہے، ہمیں جمایا ہے، ہمیں رہنمائی کی ہے، سبلنا اپنی راہوں کا، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، البتہ ضرور ہم صبر کریں گے ان تکالیف پر جو تکالیف تم نے ہم کو پہنچائی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، خاص اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے توکل کرنے والے۔ وقال الذین کفروا، کہنے لگے وہ لوگ جن نے کفر کیا، لرسول، اپنے پیغمبروں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ضرور نکالیں گے تم کو اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا واپس لوٹو گے تم، فی ملتنا، ہماری دین میں، فاوحی الیہم ربہم، پس وہی کہ ان کے طرف ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، ضرور میں ہلاک کروں گا ظالموں کو، ولنسکننکم الارض، جلب منفعت، ضرور تمہیں ٹھکانہ دوں گا زمین کا، من بعدہم، ان کے ہلاکت کے بعد، ذالک لمن خاف، یہ وعدہ نجات اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف وعید، اور جو ڈرتا ہے میری عذاب سے، واستفتحوا، انہوں نے فیصلہ طلب کیا، انہوں نے فتح طلب کیا، عناد قوم، وخاب رسواہ کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی، من ورائے جہنم، ان کے آگے پیچھے جہنم ہے، ویسقی من ماء سدید، انہیں پلایا جائے گا من ماء سدید، کفار کے پیپ، من ماء، پانی سے، سدید، جو پیپ ہوگا کفار کا، ان کے خون اور پیپ، یتجرع، گوٹ گوٹ کر پئیں گے یہ اس کو، ولا یکاد یسیغہ، قریب نہیں ہوگا کہ یہ پانی نگل لے اس کو، قریب نہیں ہوگا کہ اس کو نگل لے، ویأتی الموت، آئیں گے ان کے پاس موت کے اسباب، من کل مکان، چاروں طرف سے، وما هو بمیت، حال یہ کہ نہیں ہوگا وہ مرنے والا، ومن ورائے عذاب غلیظ، اور ان کے علاوہ عذاب ہوں گے سخت سخت، مثل الذین کفروا بربہم، جواب سوال، ان پر اللہ عذاب کیوں نازل فرمائیں گے، یہ لوگ تو صدقات و خیرات کرتے، جواب، مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کا جن نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال، کرمادن، مثل کرماد اشتدت به الریح، مثل اس راگ کی ہے، اشتدت به الریح، جس پر سخت ہوا چلی، اس راگ کی طرح ہے، کرماد، اس راگ کی طرح ہے جس پر سخت ہوا چلی، فی یوم عاصف، سخت دن میں کہ جس میں بہت زیادہ ہوا ہو، لا یقدرون مما کسبوا، یہ لوگ قدرت نہیں رکھیں گے، مما، ان اعمال پر جو انہوں نے کیے ہیں، علی شیء، کسی چیز پر بھی، ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے
گمراہی البعید حق سے دور. علم تراغ یہاں سے دوسرے نمبر پر لفظ علم، اس میں جدال المشرکین فیما بینہم. علم ترى آپ نہیں دیکھتے ان اللہ خلق السماوات والارض، یقین اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ. یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے یذہبکم تو تمہیں ختم کریں گے، ویأتی بخلق جدید، لے آئیں گے ایک نئے مخلوق. وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ پر مشکل نہیں ہے. وبرزوا للہ جمیعا، یہ لوگ پیش ہوں گے اللہ کے سامنے سب. فقال الضعفاء، کہیں گے کمزور مرید، للذین استکبروا، ان لوگوں کو استکبروا جو بڑے تھے جو پیر تھے، انا کنا لکم تبعا، یقین ہم تو تمہارے تابعدار تھے دین کے معاملے میں. فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، اے تم ہم سے ہٹا سکتے ہو اللہ کے عذاب میں سے کچھ. قالوا، کہیں گے پیر، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے، لہدینا کو، ہم تمہاری رہنمائی کرتے سیدھی راہ کی طرف. سواء علینا، برابر ہے ہمارے بارے میں. اجزینا، ہم فریاد کریں، ہم صبر نہیں ہم صبر کرے. ما لنا من محیص، نہیں ہمارے لیے چھٹکارا، چھٹکارے کا جگہ نہیں ہے. وقال الشیطان، کہیں گے شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا الامر تمام مقدمات کا، ان اللہ وعدکم، یک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا. یہ اس کی آخری تقریر ہوگی. وعد الحق کے سچا وعدہ، وعدتکم، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا. فاخلفتکم، بس میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے خلاف کے جھوٹ بولا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان، نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر کوئی زور، الا ان دعوتکم، مگر میں نے تو تمہیں بلایا تھا. فاستجبتم لی، پس تم نے میری دعوت قبول کی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، پس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ تم میری فریاد رست ہو اور ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہارا فریاد رست ہو اور نہ تم میری فریاد رست ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی، یقین میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے اس سے پہلے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقین ظالم لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. ودخل الذین آمنوا، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل کرتے رہے نیک، جنات، باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس میں، باذن رب، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، اپنے رب کے توفیق کے ساتھ. تحیتہم فیہا السلام، ان کا تحفہ ملاقات اس میں سلام سلام ہوگا. علم تراک، یہاں سے تیسرے مرتبہ لفظ علم، اس کے بعد الامثلۃ للفریقین، مسئلہ توحید اور مسئلہ شرک کی مثال ہے. علم ترى، آپ نہیں دیکھتے، کیف ضرب اللہ، کس طرح اللہ بیان فرماتے ہیں. مثلا، مثال، کلمتن طیبہ، کلمتن یہ بدل ہے مثال سے، مثال بیان کرتے ہیں پاک کلمے کا جو کہ کلمہ توحید ہے. کشجرۃ طیبہ، مثل اس عمدہ درخت کے طرح ہے، اصل ثابت، کہ جس کے جڑیں مضبوط، و فروا فی السماء، جس کی ٹہنیاں اوپر ہو. تؤتی اکلہا کل حین، وہ دیتی رہتی ہے اپنے پلوں کو، کل حین، ہر وقت، ہر زمانہ، باذن ربیہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. کھجور کا پل مخصوص وقت میں ہوتا ہے، لیکن سردی میں کھجور ہوتا ہے چوارے کے شکل میں، تو پورے سال یہ ہوتا ہے. اسی طرح کلمہ توحید کی مثال ہے، اس کے لیے بقا ہے، اس کے لیے ہمیشگیری ہے. افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلا لا تغرب، شیخ پنجپیر نے بولا کہ اشعار ہے کہ ہمارے یہ سورج یہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، بیان فرماتے اللہ مثال کو للناس، لوگوں کے واسطے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. ومثل کلمۃ خبیثہ، مثال کلمۃ خبیثہ، خبیث کلمے کا مثال، کلمہ شرک کا مثال. کشجرۃ خبیثہ، اس درخت کی طرح ہے، خبیثہ جو غیر مفید ہو، حنظل کی درخت ہو یا کوئی اور. اجتثت من فوق الارض، جن کو اکیڑا جائے زمین کے اوپر سے، مالا من قرار، ان کے لیے کوئی قرار، کوئی پائیداری نہیں ہوتی. اس طرح کلمہ شرک کی مثال ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم فرماتے ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا کے امتحانات میں، بالقول الثابت، مضبوط بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں شیطان کے اضلال سے وہ محفوظ ہوتے ہیں. وفی الآخرت، آخرت میں، ویذل اللہ الظالمین، اللہ گمراہ فرماتے ظالموں کو بوجہ عدم انابت. ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ کرتے ہیں جو کچھ اللہ چاہتے ہیں. علم ترى،
یہاں سے چوتھے مرتبہ لفظ علم، اس کے بعد زجر اور تخویف اور نقلی دلیل ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر۔ علم تر اپنی دیکھتے الذین ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ جنہوں نے اللہ کے نعمتوں کو بدل ڈالا کفرن کفر کے ساتھ، وحلوا قوم دار البوار اور جنہوں نے داخل کیا اپنے قوم کو ہلاکت کے گھر میں۔ پہلی صفت ضلال، دوسری صفت اضلال۔ جہنم، جہنم کے طرف جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وبئس القرار بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، بہت برا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وجعلوا للہ تفصیلی تبدیلی نعم بناتے یہ لوگ اللہ کے لیے شریک، نتیجہ لیضلوا تاکہ نتیجہ یہ ہو جائے، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راہ سے۔ قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر تمتعوا تم فائدے حاصل کرو، فإن مصیرکم الی النار یقیناً تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر لعبادی الذین میرے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، وینفقوا خرچ کرتے ہیں، مما ان میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیے، سرًا چھپ کر، وعلانیۃ ظاہراً یہ تعمیمی کیفیات ہے، من قبل ایات یوم پہلے اس سے کہ آ جائے ایسا دن، لا بیع فیہ ولا خلال جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگا، ولا خلال نہ اس میں دوستی ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، وانزل من السماء ماء اللہ اتارتے اوپر سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات پس نکالتا ہے اس کے ذریعے سے، من الثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے، رزقا لکم واسطے تمہارے خوراک کے، وسخر لکم الفلک اللہ نے تابع کیے تمہارے لیے کشتی کو، لتجری فی البحر تاکہ چلے وہ کشتی، فی البحر دریا میں بھی امرہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وسخر لکم الانہار تابع کی اللہ تعالیٰ نے نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور کام میں لگائے تمہارے لیے، الشمس والقمر سورج اور چاند کو، دائبین ہمیشہ، وسخر لکم اللیل والنہار اور تابع کی تمہارے لیے دن اور رات، وآتاکم من کل ما سألتموہ اور اللہ دیتا ہے تمہیں من کل ما سألتموہ ہر ان چیزوں سے جو تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے، جو تمہارے حال کے مناسب ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ نہیں ملتی، تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم یاد کرو گے اللہ کے نعمتوں کو، لا تحصوها تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو، ان الانسان لظلوم کفار یقیناً انسان لظلوم البتہ ظالم ہے، کفار بہت بڑا ناشکر ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ النحل میں اس آیت کا تتمہ ہے کہ ان ربی لغفور الرحیم یقیناً میرا رب بخشنے والا مہربان ہے، اور یہاں پر اس آیت کا تتمہ ہے لظلوم کفار یقیناً انسان لظلوم ظالم ہے، کفار ناشکر ہے۔ اصل میں دو حالات ہے، ایک ہے مہمان کی حالت، دوسرا ہے میزبان کی حالت۔ یہاں پر مہمان کی حالت ہے، وہاں پر میزبان کی حالت ہے کہ کسی نے آپ کے لیے پروگرام کیا، کھانے کا انتظام کیا، تو ظاہر بات ہے اگر مہمان سے کچھ غلطی بھی ہو جائے تو اس کے لیے عفو درگزر کرے گا۔ لیکن یہاں پر ذکر مہمان کا ہے کہ بعض دفعہ مہمان ایسا نالائق ہوتا ہے کہ اس مہمان کی ناشکری کرتا ہے اس کے سامنے سے، تو اللہ فرماتے کہ ایسا انسان بہت بڑا ناشکر ہے جس نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے توحید کے انکار کیا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے رب اجعل ھذا البلد بنا دے اس شہر کو آمنا امن کا گہوارہ۔ یہاں پر البلد معرفہ ہے، سورۃ البقرہ میں ھذا بلد نکرہ ہے کیونکہ اس وقت وہ ملک وہ شہر آباد نہیں تھا۔ وجنب نے بچا کر رکھے مجھے وبنی میرے اولاد کو ان نعبد الاصنام بتوں کے عبادت کرنے سے۔ رب میرے رب انہن اضللن کثیر من الناس یقیناً ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی ان کی عبادت گمراہی کی سبب بن گئی۔ فمن تبعنی پس جس نے میری تابعداری کی فانہ منی یقیناً وہ میرا ہے، ومن عصانی جس نے میری نافرمانی کی فانک غفور الرحیم یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے، لہٰذا تو اس کو ہدایت دے۔ ربنا ہمارے رب انی اسکنت یقیناً میں نے ٹھہرایا من ذریتی اپنا کچھ اولاد بوادٍ ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع جو کھیتی والا نہیں ہے، عند بیتک المحرم
لیکن آپ کے گھر کے پاس جو عزت والا ہے، ربنا علت اسکان، اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ قائم کریں نماز کو، کعبہ کو آباد کریں، فجعل افئدۃ من الناس، بنا دے لوگوں کے دلوں کو تاوی الیہم، کہ مائل ہو جائے اس کی طرف، وارزقہم من الثمرات، دے ان کو پھلوں میں سے لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ ربنا ہمارے رب انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یقیناً آپ جانتے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، نتضرع وما نعلن، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، الحمدللہ الذی، شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ تمام تعریفوں کا لائق، صفاتی کارسازی کا لائق اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے دی ہے، علی الکبر، بڑھاپے کی حالت میں، اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا، اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا، ان ربی لسمیع الدعاء، یقین میرا رب دعا کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ربنا ہمارے رب اجعلنی، بنا دے ہم کو، کر دے ہم کو، مقیم الصلاۃ، نماز کے اہتمام کرنے والے، ومن ذریتی، میرے بعض اولاد کو بھی، ربنا ہمارے رب وتقبل دعا، ہماری دعا کو قبول فرمائیے، ربنا ہمارے رب اغفر لی، ہمیں بخش دے، ولوالدیہ، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، مراد اس سے اصول ہے، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، ولا تحسبن، اللہ گمان نہ کرو اللہ پر، غافلا، یہ تخویف دنیاوی ہے کہ اللہ بھی خبر ہے اس سے جو ظالم کرتے ہیں، انما یؤخرہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دیتے ہیں، انہیں مؤخر کرتے ہیں، لیومن، ایسے دن کی طرف، تشخص فیہ الابصار، تشخص، اس میں کلی رہے گی آنکھیں حیرت کی وجہ سے، مہطعین، دوڑتے ہوں گے یہ لوگ، مقنعی رؤوسہم، اپنے سر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، واپس نہیں ہوں گے ان کی طرف ان کی نگاہیں، وافئدتہم ہوا، ان کے دل عقل سے خالی ہوں گے، وانذر الناس، تخویف، ڈرائیے لوگوں کو، یوم، مفعول ثانی ہے، یوم اس دن سے، یاتیہم العذاب، کہیں گے ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا، کہیں گے وہ لوگ جن نے ظلم کیا، ربنا ہمارے رب اخرنا الی اجل قریب، ہمیں مؤخر کر دے، الی اجل قریب، ایک قریب مدت تک ہمیں مہلت دے، نجب دعوتک، تاکہ ہم قبول کریں دعوتک، آپ کے دعوت کو، آپ کے توحید کو، ونتبع الرسل، تابعداری کرے پیغمبروں کا۔ اللہ فرمائیں گا ولم تکن اقسمت من قبل، آیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کہی تھی، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہوگا، تم ہمیشہ رہو گے، وسکنتم فی مساکن الذین، وسکنتم، حال یہ کہ تم نے سکونت اختیار کی تھی، فی مساکن الذین، ان لوگوں کے گھروں میں، ظلم انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، وتبین لکم، تمہارے لیے ظاہر ہو گیا تھا، کیف فعلنا بہم، کس طرح ہم نے کام کیے تھے ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال، بیان کی ہم نے تم کو الامثال، ان کی مثالیں، وقد مکروا مکرہم، تحقیق انہوں نے مکر کی، مکرہم، مکر، توحید کے خلاف سازشیں کی، عند اللہ مکرہم، اللہ کے پاس ان کی تدبیروں کا سزا تھا، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان مخفف من المثقل ہے، تاکہ ہٹ جائے اس کے وجہ سے پہاڑ، اس میں اشارہ ہے کہ ان کی تدبیریں اتنی سخت تھی کہ اس سے پہاڑ ہل سکتی تھی، پہاڑ اس سے ہل سکتے تھے، لیکن اہل حق پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جبال سے مراد جبال الاستقام مراد ہے، یا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، ان نافی ہے، نہیں تھے ان کے تدبیر کہ اس سے پہاڑ ہل جاتے، کمزور تدبیر تھے اہل حق کے مقابلے میں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ تَخْوِيفٌ أُخْرَوِيٌّ، بس گمان نہ کرے اللہ پر مخلف وعدہ رسولہ، کہ اللہ خلاف کریں گے اپنے وعدے کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ، ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ زبردست سے بدلے والا ہے۔ یوم، اس دن تبدل الارض، کے تبدیل کیا جائے گا زمین، غیر الارض، اس زمین کے سوا، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی تبدیل کیا جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ لوگ ظاہر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے جو یکتا ہے، القہار، زورور ہے۔ مراد یہ کہ سمندر ختم ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین اور آسمان میں تارے، سورج، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ دیکھیں گے آپ مجرموں کو یومئذ اس دن مقرنین فی الاسفاد یزنجیر میں جکڑے ہوئے ہوں گے سرابیل من قطران ان کے کپڑے ان کے کرتے من قطران گندک کے ہوں گے. یہ ایک قسم کا بوٹی ہے جو جسم پر زیادہ چپک جاتی ہے جیسا کہ ترکول وغیرہ. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ اور ان کے چہروں کو آگ نے چھپائے رکھا ہوگا. لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو کچھ اس نے کی. ان اللہ سریع الحساب یقین اللہ جل حساب والا ہے. اذا جاء وقت الحساب هذا بلاغ جمیع ما ذکر جو کچھ ذکر کیا گیا بلاغ پہنچانا ہے للناس لوگوں کے لیے. یہ تبلیغی نصاب ہے لوگوں کے واسطے لوگوں کو پہنچاؤ یہ. وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اس کے ذریعے سے. وَلِيَعْلَمُوا تاکہ لوگ یقین کریں انما هو الہ واحد یقین اللہ الہ ناجت روا ہے واحد یکتا. وَلِيَذَّكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل والے. سورت کا دعویٰ تھا ترغیب فی التبلیغ لوگوں کے سامنے مسئلے کو بیان کرو. والتذکیر بایام اللہ اللہ کے عذاب ان کے سامنے دلاؤ یاد کراؤ. 4 مرتبہ لفظ عالم ذکر تھا. پہلے مرتبہ لفظ عالم کے بعد جدال المشرکین مع الانبیاء. دوسرے مرتبہ لفظ عالم کے بعد جدال المشرکین فیما بینہم. تیسرے مرتبہ لفظ عالم کے بعد الامثلۃ للفریقین. چوتھے مرتبہ لفظ عالم کے بعد زجر تخویف دنیاوی واقع ابراہیم علیہ السلام. سورت کے امتیازات. سورت ممتاز تھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر کہ انہوں نے اپنے اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جس میں نباتات نہیں تھے. سورت ممتاز تھے انبیاء علیہ السلام کی تکالیف پر اجمالاً. سورت ممتاز تھے شرک اور توحید کی مثال پر. سورت ممتاز تھے اس بات پر فرد ایدیہم فی افواہہم. سورت ممتاز تھے شیطان کے الزام کا اپنی مریدوں پر. سورت ممتاز تھا 4 مرتبہ لفظ عالم کے بعد اور ہر مرتبہ لفظ عالم کے بعد ایک نئی بات کو اللہ نے ذکر فرمایا.